شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 88 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات میں قیام فرماؤ سوائے کچھ رات کے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف ہے۔ اس میں محبوب علیہ السلام کو اور ان کے طفیل میں ساری امت کو تہجد کی نماز اور قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر یہ خطاب بہت پرلطف ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے محبوب علیہ السلام، جس سے معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی ہر ادا پیاری ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمانہ وحی کی ابتدا میں حضور علیہ السلام کلام الہی کی ہیبت سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے، اس حالت میں آپ کو یہ ندا دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک روز چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں ندا کی گئی۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے مراد اے نبوت کی چادر میں لپٹنے والے۔ روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ رات کو محبوب علیہ السلام چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ رب العالمین نے اشتیاق فرمایا کہ اس وقت ہمارے محبوب ہم سے مناجات اور راز و نیاز کی باتیں کریں، تو ندا دے کر جگایا کہ اے آرام فرمانے والے محبوب، اس وقت ہم سے باتیں کرو، غرض کہ کوئی سی بھی توجہ کی جائے۔ مگر شان محبوبی اچھی طرح اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس آیت کے بارے میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز تہجد شروع اسلام میں واجب تھی اور بعض کے قول پر فرض، بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا اور اس آیت سے منسوخ ہوا جو اسی صورت میں آگے مذکور ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ اب نماز تہجد سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر بستی میں ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ہو گئے، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب سنت کے تارک ہوئے۔ دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں مصنف۔ نماز تہجد کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمان نماز عشاء پڑھ کر کچھ سو کر بیدار ہو، اس کے لیے وہ وقت تہجد ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سردی کے موسم میں رات کے 8 بجے نماز عشاء پڑھ کر سو گیا اور 9 بجے بیدار ہو گیا تو یہی اس کے لیے تہجد کا وقت ہے، اور اگر کوئی شخص تمام رات نہ سویا تو اس کے لیے تہجد کا وقت نہ آیا، کیونکہ تہجد میں سو کر جاگنا ضروری ہے، اور تہجد کا وقت مستحب رات کا آخری چھٹا حصہ ہے اور اس کی رکعتیں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ اگر ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو ہر رکعت میں ایک قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔